اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم سامعین کرام و ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ تمام ہی حضرات کو جشن امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، مسلسل ہمارے عزاداری چینل 72 پر محفلوں کا سلسلہ، مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا میں اپنے تمام ہی ممبران کا خصوصاً رضا امام صاحب، جناب حسان صاحب، عارف صاحب، رسول صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مسلسل ایسے حالات میں جس میں کوئی بھی پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے، چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں، مجبوری ہے، لیکن بہرحال حضرات حالات جیسے بھی ہوں، دور کیسا بھی ہو، لیکن ہر دور میں، ہر حالات میں ذکر اہل بیت کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہوتا رہے گا۔ میں صرف عزاداری چینل 72 کے ممبران کو ہی نہیں، بلکہ تمام ہی پوری دنیا کے چینلوں کو، عزاداری چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً سب نے بہت محنت کیا، سب نے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کام کیا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب کے حق میں دعا کرتا ہوں مولا سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آج ہمارا یہ پروگرام حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ایک محفل منعقد ہے، جس میں ہمارے بستی کے تمام بزرگ شعراء، نوجوان شعراء شرکت کر رہے ہیں، جس میں ہمارے بیچ محترم جناب قیس گوپال پوری صاحب، محترم جناب عروج گوپال پوری صاحب، محترم جناب چاند فضل گوپال پوری صاحب، محترم جناب راز گوپال پوری صاحب، محترم جناب انعام گوپال پوری صاحب، محترم جناب عامر اصغر گوپال پوری صاحب، محترم جناب نبیل رضوی گوپال پوری صاحب، محترم عامر رضوی گوپال پوری صاحب، محترم شفاعت حسین گوپال پوری صاحب شرکت کر رہے ہیں۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ جناب قاری شجر صاحب گوپال پوری کریں گے، اور افتتاحی تقریر الحاج مولانا سید تسلیم رضا نقوی صاحب افتتاحی تقریر کریں گے۔ لہٰذا ناظرین، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، میں امام رضا علیہ السلام کے اس جشن میں دعا کرتا ہوں مولا تمام ہی عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے، خصوصاً رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو مولا اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آئیے حضرات، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، صلی اللہ محمد والے محمد صلوات کے ساتھ آپ سہارا دیجئے۔ ہم عزاداری چینل 72 پر جشن امام رضا کا آغاز تلاوت کلام پاک اللہ کے کلام سے شروع کر رہے ہیں، جو کہ عالی جناب قاری شجر صاحب کریں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا نورانی آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون
مردنا وأسفل السافلين إلا الذي يعمل وأعمل الصالحات ولهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. ناظرین پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ہم عزاداری چینل 72 کے محفل امام رضا میں. حضرات نورانی آغاز علی جناب قاری شیرف صاحب کی قرت سے ہوا ہے. آئیے اب بابرکت جشن کا آغاز باضابطہ طور پر کیا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے آواز دیتا ہوں محترم جناب شفاعت حسین صاحب کو کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. علی کی منقبت جاری ہے، رک جاؤ ابھی ٹھہرو مکمل ہونے دو، ایک ایک کا چہرہ دیکھا جائے گا، مکمل ہونے دو، ایک ایک کا چہرہ دیکھا جائے گا. نماز مار کے منہ پہ کہا اللہ نے بندے یہ محشر ہے یہاں پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا، یہ محشر ہے یہاں پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا. ایک منٹ پیش کرتا ہوں. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا، چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. خانے کعبہ تیرا بھی حج ادا ہو جائے گا، چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا. حر نہ بن پائے گا تو پر حر ملا بن جائے گا، چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. مال کے
دیا وہ ہو گیا، مالک کن ہے حسن جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اب جو بی بی ہے تیری شوہر تیرا ہو گیا، چل درے شبیر پر اتنا سوا ہو جائے گا۔ انبیاء سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ گھبراؤ مت، انبیاء سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ گھبراؤ مت، آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا، چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا، دیکھ کر مدحت کرو بے شیر کا اے شاعرو، دیکھ کر مدحت کرو بے شیر کا اے شاعرو، ورنہ کم ظرفوں کا اصغر بھی خدا ہو جائے گا، چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر نہ بن پائے گا تو پر حر ملا بن جائے گا، چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا۔ یہ تھے آپ کے سامنے شفاعت حسین صاحب، اپنے بہترین کلام سے آپ کو نوازا، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب ایک نئی نسل کا شاعر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ یقیناً بہت کم عمر میں بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ اپنی شاعری کی وجہ سے حکومت رکھی ہے۔ میری مراد محترم جناب نبیل گوپال پوری صاحب، میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ حضرات، ایک مطلع اور چند اشعار عزاداری چینل دفتر کے ذریعے سے حاضر خدمت ہے کہ مولا کائنات کے حوالے سے شعر ہے کہ گلی کوچا کوچا نگر بولتا ہے، گلی کوچا کوچا نگر بولتا ہے، کبھی ہنس کے کعبے کا در بولتا ہے، کبھی ہنس کے کعبے کا در بولتا ہے، مسرت کی شب ہے، مسرت کی شب ہے علی آ رہے ہیں، مسرت کی شب ہے علی آ رہے ہیں، فلک سے زمیں کا سفر بولتا ہے، فلک سے زمیں کا سفر بولتا ہے، تو ہے 13 رجب کو ولادت علی کی، ہے 13 رجب کو ولادت علی کی، ہر ایک 14ویں کا قمر بولتا ہے، ہر ایک 14ویں کا قمر بولتا ہے، تو ستاروں کی محفل سجی ہے فلک پر، ستاروں کی محفل سجی ہے فلک پر، یہ نیلے گگن کا زبر بولتا ہے، تو فضاؤں میں ہے مشک و عنبر کی خوشبو، فضاؤں میں ہے مشک و عنبر کی خوشبو، ہواؤں کا شر شر شرر بولتا ہے، ہواؤں کا شر شر شرر بولتا ہے، تو شجر حمد و تسبیح رب کر رہے ہیں، شجر حمد و تسبیح رب کر رہے ہیں، ہر ایک برگ گل پر ثمر بولتا ہے، ہر ایک برگ گل پر ثمر بولتا ہے، تو فیروزہ خوشی سے ہرا ہو رہا ہے، فیروزہ خوشی سے ہرا ہو رہا ہے، یہ در نجف کا اثر بولتا ہے، یہ در نجف کا اثر بولتا ہے، تو سیاہی نہ دیکھو سفیدی کے مارو، سیاہی نہ دیکھو سفیدی کے مارو، چمک کر یہ لالو گہر بولتا ہے، تو صدا ہے یہ بارش کے قطروں کی یا پھر، صدا ہے یہ بارش کے قطروں کی یا پھر
فضا میں فرشتوں کا پر بولتا ہے، فضا میں فرشتوں کا پر بولتا ہے، تو کہاں لہن داؤد اس دور میں اب، کہاں لہن داؤد اس دور میں اب، علی کی مدح میں ہنر بولتا ہے، علی کی مدح میں ہنر بولتا ہے۔ صلوات پر محمد اور میں اسی کے ساتھ عزاداری 72 چینل کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس محفل کو اختتام کروں۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے سامنے آپ بہت کم عمر میں آپ بہت بلند شاعری کرنے والے محترم جناب نبیل گوپال پوری صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے آگے بڑھا جائے اور ایک اور نئی نسل کے شاعر محترم جناب عامر رضوی گوپال پوری صاحب میں بہت عزت و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعود علی مظہر العجائب، تجد عون لک فی النوائب كلهم من ومن، سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا حبیب، ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کو امام رضا علیہ السلام کی یہ محفل بہت اور بہت بہت مبارک، اور عزاداری چینل 72 کو بہت بہت شکریہ، ان کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچے اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے، کہ پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے، کہ ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے، تو سایہ عجائبات پہ ناد علی کا ہے، تو احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے، تو ہے ورد دھڑکنوں کا یہی یا علی مدد، ناد علی سمٹ کے بنی یا علی مدد۔ پھر ملاحظہ فرمائیں کہ کہاں زبان ہماری اور کہاں فضائل آل، کہ کہاں زبان ہماری اور کہاں فضائل آل، جو ہم پہ قرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے، کہ جو ہم پہ فرض تھا اب تک وہ فرض باقی ہے، تو ابھی علی کے فضائل کہاں تمام ہوئے، ابھی تو 11 اماموں کا قرض باقی ہے۔ پھر ملاحظہ فرماتے رہیے، آپ کا وقت نہیں لوں گا، جلدی جلدی اشعار سناؤں گا آپ کو کوئی زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں، کہ دریائے ظلم و جور میں طوفان آ گیا، کہ دریائے ظلم و جور میں طوفان آ گیا، کشتی دین حق کا نگہبان آ گیا، تو کاٹے گا جو قلم سے سیاست کی گردنیں، ظلم و ستم کی موت کا سامان آ گیا، کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، آپ کا کوئی وقت نہیں لوں گا، کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، تو ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے، تو کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل، اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں، کہ عشق ماتم تیرا سہارا ہے، کہ عشق ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ کیا، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے، تو یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے، کہ جس میں ذکر علی نہ ہو شامل، اس عبادت میں بھی خسارہ ہے، تو یا علی کہ اس عبادت میں بھی خسارہ ہے، تو جو علی کو ملا تھا خیبر میں، شعر ملاحظہ فرمائیے گا، کہ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ شعر بہت اچھا ملاحظہ فرمائیے گا، کہ موت نے سب کو مار ڈالا مگر، کہ موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے، کہ موت کو کربلا نے مارا ہے، تو صبح عاشور فیصلہ ہوگا، کہ صبح عاشور فیصلہ ہوگا، اور تمہارا ہے یا ہمارا ہے، تو نو کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان، کہ نو کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان، کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اس کلام کا سب سے بہترین شعر ملاحظہ فرمائیے، کہ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، کہ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، کہ عشق ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبہ میں کیا ہمارا ہے، یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے،
تو جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ ہے۔ تو جو علی کو ملا تھا خیبر میں، کہ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، کہ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، وہ علم آج بھی ہمارا ہے۔ تو موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ تو صبح عاشور فیصلہ ہوگا وہ تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ تو نو کے نیزہ سے ہوگا یہ اعلان کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ تو کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، کہ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ، اب تو عباس کا سہارا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں میں نصیری ہوں، ہے یہ تہمت مگر گوارا ہے۔ دیکھیے محفل زیادہ تر زیر سرپرستی امام زمان ہوتی ہے، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے رومان رضوی کہتے ہیں کہ ستا رہی ہے بہت آپ کی کمی مولا۔ جو جہاں سے بھی اس کو سن رہا ہے بس اپنے دل میں ہی آمین کہہ لیجئے گا، شاید آپ کی آمین سے لوگوں کی اور یہ حالات سدھر سکے اور اچھا ہو جائے۔ کہ ستا رہی ہے بہت آپ کی کمی مولا، کہ ستا رہی ہے بہت آپ کی کمی مولا، بغیر آپ کے مشکل ہے، بغیر آپ کے مشکل ہے زندگی مولا۔ تو بھٹک رہے ہیں اندھیرے میں ایک مدت سے، ہماری نظروں کو مل جائے روشنی مولا۔ کہ امداد کی گھڑی ہے مدد کیجئے امام، کہ امداد کی گھڑی ہے مدد کیجئے امام، امداد کی گھڑی ہے مدد کیجئے امام، ناراض ہر خوشی ہے مدد کیجئے امام۔ تو آثار ختم ہونے لگے زندگی کے، اب مشکل میں زندگی ہے مدد کیجئے امام۔ دیکھیے ہم اور آپ سب مل کے الجل الجل ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن امام کا ظہور نہیں ہو رہا۔ اس میں ہمارا اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کے لیے جو ہے کہ ہم صرف الاجل کہنے سے نہیں ہوا، ہمیں عمل اور سے عمل میں اور کردار کو بھی بنانا ہوگا۔ کہ دیکھیے شیر ملازہ فرمائے کہ سب کی آنکھیں ہیں، کہ سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں۔ ہم سب الاجل کہہ کے دعائیں کرتے ہیں نام کا ظہور ہو جائے، مولا ظہور فرمائیے، لیکن ظہور نہیں ہو رہا۔ اس میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو کہ ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخودی سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور عمل سے عمل اور کردار کو آگے لائیں، اور پھر امام کے ناصرین میں ہم سب شمار ہوں گے۔ کہ سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 میرے سپاہی 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں کوئی جس کا خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں، جو گزرتی ہے میرے دل پہ سناؤں کیسے، تم مجھے خود ہی بتا دو کہ میں آؤں کیسے۔ کچھ شعر ملاحظہ فرمائیے، حق بولنے والے اور سننے والے اور سمجھنے والے سے خطاب کر رہا ہوں کہ سوچے یہ سارے عزادار خطا کس کی ہے، کہ سوچے یہ سارے عزادار خطا کس کی ہے، قوم بٹنے کو ہے تیار خطا کس کی ہے۔ تو ممبر شہ کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، کہ ممبر شہ کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اس پہ آتے ہیں گلوکار خطا کس کی ہے۔ تو واہ واہی کے لیے ہوتے ہیں پامال اصول، کہ واہ واہی کے لیے ہوتے ہیں پامال اصول، مجلسوں کا ہے یہ معیار خطا کس کی ہے۔ تو مولوی مالوی بننے کے لیے بکنے لگے، کہ مولوی مالوی بننے کے لیے بکنے لگے، دی ہوا درہم و دینار خطا کس کی ہے، کہ دی ہوا درہم و دینار خطا کس کی ہے۔ تو بھیڑ ہوتی ہے جلوسوں میں عزادار نہیں، کہ بھیڑ ہوتی ہے جلوسوں میں عزادار نہیں، ہو گئے لوگ ریاکار خطا کس کی ہے۔ تو رسمیں کرتے ہیں ادا بھول کے مقصد شہ کا، کہ رسمیں کرتے ہیں ادا بھول کے مقصد شہ کا، بے نمازی ہیں علمدار خطا کس کی ہے۔ تو بے ردا جاتی ہیں چہروں کی نمائش کرنے، کہ بے ردا جاتی ہیں چہروں کی نمائش کرنے، مائیں بہنیں سر بازار خطا کس کی ہے۔ تو ممبر شہ کا، کہ دشمن شہ ہے آمادہ کے شیعہ بٹ جائیں، کہ دشمن شاہ ہیں آمادہ کے شیعہ بٹ جائیں، قوم پھر بھی نہیں بیدار خطا کس کی ہے۔ تو اپنے ہی لوگ ہیں شبیر کے ماتم کے خلاف، کہ اپنے ہی لوگ ہیں شبیر کے ماتم کے خلاف، اپنا سر اپنی ہی تلوار خطا کس کی ہے۔ تو بھولے ہم در سے وفاداری عباس جری، کہ بھولے ہم در سے وفاداری عباس جری، بھائی بھائی سے ہے بیزار خطا کس کی ہے۔ تو قوم شیعہ جو تمنائے دل زہرا ہے، کہ قوم شیعہ جو تمنائے دل زہرا ہے، وہ گناہوں میں ہے سرشار خطا کس کی ہے۔ تو کام سب اپنی ہی پہچان بنانے کے لیے، نام ذکر شہ ابرار خطا کس کی ہے۔ یہ کلام ہمارے برادر عزیز جناب سلمان صرفی صاحب کا ہے، جنہوں نے اس کلام کو کہا اور انہوں نے مجھے دیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اس کلام پہ آپ حضرات کے بطور خاص غور کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل اور کردار کو آگے لے آئے، اور اس سے
سے ہمارے ناظرین نے شمار. ناظرین یہ تھے جناب عامر رضوی گوپال پوری صاحب. آئیے میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ کو ایک انعام دیا جائے، ایک انعام کے شکل میں. اس سے پہلے کچھ شعر پڑھتا ہوں کہ جشن رضا کو دل سے تو اپنے منا کے دیکھ، شان رضا میں شعر ذرا گنگنا کے دیکھ، تو حاجت قبول ہوں گی تمہاری یقین ہے، مولا رضا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ. حاجت قبول ہوں گی تمہاری یقین ہے، مولا رضا کو اپنا وسیلہ بنا کے دیکھ. آئیے حضرت، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اس موقع پہ محفل میں ایک انعام کی ضرورت ہے. میں بہت عزت و احترام کے ساتھ بہترین آواز کے مالک محترم جناب انعام گوپال پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم، برائے مہربانی اپنے کلام سے سامعین کو انعامات سے نوازیں. انعام گوپال پوری صاحب آپ کے سامنے. السلام علیکم. آج اس مسرت موقع پر امام جشن امام رضا علیہ السلام کے جشن کے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مسئلہ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے، تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، نبی کی لاڈلی پر ظلم کرتے ہو مسلمانوں، نبی کی لاڈلی پر ظلم کرتے ہو مسلمانوں، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا، ہوئی ہے خلق یہ دنیا برائے فاطمہ زہرا، کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک، کسی آفت زدہ کو روز اول سے قیامت تک بچا سکتا نہیں کوئی سوائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، زمانے سے کوئی ہم کو
مٹا سکتا نہیں نیسم، زمانے سے کوئی ہم کو مٹا سکتا نہیں نیسم، عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا، عزاداروں کے حق میں ہے دعائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری ناظرین، یہ تھے محترم انعام گوپال پوری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آواز اور کلام کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے بہت سارے انعامات پیش کیے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انعام صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ایک ایسی آواز جو کانوں سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچتی ہے اور دل کے اندر اپنا ایک عالیشان مکان بنانے میں کامیاب ہوتی ہے، ویسی ہی آواز کے مالک تھے محترم انعام گوپال پوری صاحب۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، انعام صاحب کے بعد اب آگے بڑھا جائے اور ایک اور نوجوان شاعر محترم جناب عامر اصغر صاحب، میں منور جلال پوری کے 4 مصروں سے دعوت سخن دے رہا ہوں عامر صاحب کو کہ مولا تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، مولا تیری محفل میں جو آیا نہیں کرتا، اچھا ہے وہ اس فرش کو میلا نہیں کرتا، تو ہاں اس کے دل میں خوف امام رضا کا ہے، ہاں اس کے دل میں خوف امام رضا کا ہے، امریکہ جو ایران پہ حملہ نہیں کرتا، امریکہ جو ایران پہ حملہ نہیں کرتا۔ ان مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں ادب کے ساتھ محترم جناب عامر اصغر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ برآل محمد نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزاداری چینل 72 کی جانب سے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً محبان امام رضا علیہ السلام جو بھی رضوی ہیں، میں ان سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جشن امام رضا کی جانب سے۔ آئیے حضرات، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 4 مصرے سے آغاز کلام کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، سماعت کریں گے ایک مصرے پر۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا منکر خدا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا منکر خدا کا ہے۔ سماعت کریں آخری کے 2 مصرے کہ دم بھر میں ٹال دے گا یہ ہم سب کی مشکلیں، دم بھر میں ٹال دے گا یہ ہم سب کی مشکلیں، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کا ہے، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کا ہے۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ ایک کلام پیش کرتا ہوں اس حدیث کے تناظر میں کہ ہمارے پہلے بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد اور کل کے کل محمد ہے، تو ذکر کسی کا بھی ہو، ائمہ کا ذکر ہے، اور ائمہ کا ذکر مجھے لگتا ہے کہ مد حاضر میں شعر تو نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک کلام ہے
جس کی ردیف ہے ایک کلام پیش کرتا ہوں جناب اظہر گوپال پوری کا، سماعت کریں گے انشاءاللہ آپ حضرات ضرور محظوظ ہوں گے۔ جب تک ہم مل جل کر ایک صلوات پڑھ لیتے ہیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک ردیف پیش کر رہا ہوں جس جو ردیف ہے کمزور دل والے جناب اظہر صاحب گوپال پوری کا کلام ہے، سماعت کریں گے۔ ہماری بزم میں رہتے نہیں کمزور دل والے، امام علیہ رضا علیہ السلام کا لقب بھی علی ہے، سماعت کرے۔ ہماری بزم میں رہتے نہیں کمزور دل والے، ہماری بزم میں رہتے نہیں کمزور دل والے، علی کی مدح کر سکتے نہیں کمزور دل والے، علی کی مدح کر سکتے نہیں کمزور دل والے، سماعت کریں۔ بلندی پر زباں کھولے گا بس ہے در کاشق ہی، بلندی پر زباں کھولے گا بس ہے در کاشق ہی، بلندی پر زباں کھولے گا بس ہے در کاشق ہی، قصیدہ دار پر پڑھتے نہیں کمزور دل والے، قصیدہ دار پر پڑھتے نہیں کمزور دل والے، سماعت کریں۔ یہاں سے ایک ایک مصرے پر میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ کہا یہ دشمن اسلام سے سلمان و بوذر نے، کہا یہ دشمن اسلام سے سلمان و بوذر نے، کہا یہ دشمن اسلام سے سلمان و بوذر نے، علی سے جنگ میں لڑتے نہیں کمزور دل والے، علی سے جنگ میں لڑتے نہیں کمزور دل والے، کہ وہ میدان چھوڑ کر جان کو بچا کر بھاگ جاتے ہیں، وہ میدان چھوڑ کر جان کو بچا کر بھاگ جاتے ہیں، حفاظت دین کی کرتے نہیں کمزور دل والے، حفاظت دین کی کرتے نہیں کمزور دل والے۔ اور یہ شعر پر میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، سماعت کرے کہ بھلا کس طرح سے ماتم کریں گے وہ شہیدوں کا، بھلا کس طرح سے ماتم کریں گے وہ شہیدوں کا، سنا ہے آگ پر چلتے نہیں کمزور دل والے، سنا ہے آگ پر چلتے نہیں کمزور دل والے۔ اور یہ شعر سماعت کریں کہ اکیلی جان اور لاکھوں سپاہی ہے حفاظت کے، اکیلی جان اور لاکھوں سپاہی ہے حفاظت کے، اکیلی جان اور لاکھوں سپاہی ہے حفاظت کے، کبھی تنہا سفر کرتے نہیں کمزور دل والے، کبھی تنہا سفر کرتے نہیں کمزور دل والے، کہ ہتھیلی پر لیے جا گھومتے ہیں بس علی والے، ہتھیلی پر لیے جا گھومتے ہیں بس علی والے، کہا قاسم نے یہ کرتے نہیں کمزور دل والے۔ اور مقطع حاضر خدمت ہے، سماعت کرے کہ دلوں میں
اظہر و عامر کے بس سلمان و بوذر ہیں، دلوں میں اظہر و عامر کے بس سلمان و بوذر ہیں، کبھی اس دل میں بس سکتے نہیں کمزور دل والے، کبھی اس دل میں بس سکتے نہیں کمزور دل والے، علی کی مدح کر سکتے نہیں کمزور دل والے۔ ناظرین، یہ تھے جناب عامر اصغر صاحب، اپنے بہترین کلام اور آواز کے ساتھ آپ کو نواز رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے آگے بڑھا جائے۔ اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ ایک راز کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی راز کی شکل میں ہمارے فہرست میں محترم جناب راز گوپال پوری صاحب ہیں۔ درد کو لے کر کھڑا ہے کیوں دوا کے سامنے، درد کو لے کر کھڑا ہے کیوں دوا کے سامنے، جا شفا مل جائے گی خاک شفا کے سامنے، جا شفا مل جائے گی خاک شفا کے سامنے، روضہ مولا رضا کی میں زیارت کے لیے اور روز کرتا ہوں دعا فرش عزا کے سامنے، روز کرتا ہوں دعا فرش عزا کے سامنے۔ ایک راز ہے، یقیناً بہترین شاعری، بہترین فکر محترم جناب راز گوپال پوری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازے۔ جناب راز گوپال پوری صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں اداکاری سے یوٹیوب چینل کا، جنہوں نے مجھ کو موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے 4 مصرع حاضر خدمت ہیں کہ تیرے فتووں سے کبھی مفتی دورہ سن لے، تیرے فتووں سے کبھی مفتی دورہ سن لے، زور ماتم کا زمانے میں نہیں کم ہوگا، وارث آل محمد کو تو آ جانے دے، جس جگہ ہوتا نہیں ہے وہاں ماتم ہوگا، جس جگہ ہوتا نہیں ہے وہاں ماتم ہوگا۔ ایک مطلع اور چند اشعار حاضر خدمت ہے کہ راحت قلب علی جانے پیمبر یہ ہیں، راحت قلب علی جانے پیمبر یہ ہیں، مدخاں جن کا ہے قرآن وہ دفتر یہ ہیں، مدخاں جن کا ہے قرآن وہ دفتر یہ ہیں، لا نہیں سکتا زمانے میں کوئی ان کا جواب، لا نہیں سکتا زمانے میں کوئی ان کا جواب، علم کا زہد کا تقوی کا سمندر یہ ہیں، علم کا زہد کا تقوی کا سمندر یہ ہیں، چپ رہیں گر تو خاموشی ہو دل و جان سے فدا، چپ رہیں گر تو خاموشی ہو دل و جان سے فدا، اور گویا ہو اگر زینت منبر یہ ہیں، اور گویا ہو اگر زینت منبر یہ ہیں، ان کے فرزند کے دم سے ہے زمانے کا قیام، ان کے فرزند کے دم سے ہے زمانے کا قیام، یعنی دنیا تو ہے منظر پس منظر یہ ہیں، یعنی دنیا تو ہے منظر پس منظر یہ ہیں، بندگی ایسی کہ محراب کی رونق کہیے، بندگی ایسی کہ محراب کی رونق کہیے، اور میدان میں آ جائیں تو لشکر یہ ہیں، اور میدان میں آ جائیں تو لشکر یہ ہیں۔ شیر ملازہ کو کہہ دو راہب سے کیا با کے کرائے بارش، کہہ دو راہب سے کیا با کے کرائے بارش، جن پہ ہر ایک حقیقت ہے اجاگر یہ ہیں، جن پہ ہر ایک حقیقت ہے اجاگر یہ ہیں، سامرا جاؤ کرو دل کی نگاہیں روشن، نور حق نور نبی نور کا پیکر یہ ہیں، نور حق نور نبی نور کا پیکر یہ ہیں، کیا ہوا راز زمانے نے نظر پھیر جو لی، کیا ہوا راز زمانے نے نظر پھیر جو لی، مطمئن سوچ کے یہ ہوں کہ میں میرے سر پر یہ ہیں، مطمئن سوچ کے یہ ہوں میرے سر پر یہ ہیں۔ یہ مطلع چند اشعار امام رضا علیہ السلام کی شان میں مطلع حاضر خدمت ہے۔ ایک دم تازہ کلام سماعتوں کے حوالے کہ ہوا پھر فضلیت اس 8ویں ہادی کے آنے میں، ہوا پھر فضل حق اس 8ویں ہادی کے آنے میں، ابھی ہیں 4 گوہر
اور قدرت کے خزانے میں، ابھی ہیں 4 گوہر اور قدرت کے خزانے میں، رہی سیرت جو نظروں میں میری شاہ خراساں کی، رہی سیرت جو نظروں میں میری شاہ خراساں کی، وہی آسانیاں اللہ کی مرضی کے پانے میں، وہی آسانیاں اللہ کی مرضی کے پانے میں، خوشی آل محمد کی خوشی اور غم انہی کا غم، خوشی آل محمد کی خوشی اور غم انہی کا غم، رکھا ہی اور کیا ہے زندگی کے اس فسانے میں، رکھا ہی اور کیا ہے زندگی کے اس فسانے میں، زبان خلق کو نقار خالق کہو سچ ہے، زبان خلق کو نقار خالق کہو سچ ہے، رضا کے دم سے ہے ایران کا چرچا زمانے میں، رضا کے دم سے ہے ایران کا چرچا زمانے میں، وجود محفل کہیں پر قدردانی اور کیا ہوگی، وجود محفل کہیں پر قدردانی اور کیا ہوگی، مزہ ہے بس یہیں اشعار کے موتی لٹانے میں، مزہ ہے بس یہیں اشعار کے موتی لٹانے میں، عرب کے بھی وہ سلطاں ہیں عجم کے بھی وہ سلطاں ہیں، عرب کے بھی وہ سلطاں ہیں عجم کے بھی وہ سلطاں ہیں، ملا کرتی ہے عزت ان کے در پہ سر جھکانے میں، ملا کرتی ہے عزت ان کے در پر سر جھکانے میں، نہیں ہے آخرت کی فکر دنیا میں کسی کو بھی، نہیں ہے آخرت کی فکر دنیا میں کسی کو بھی، سبھی مصروف ہیں اپنی فقط دنیا سجانے میں، فقط سبھی مصروف ہیں اپنی فقط دنیا بنانے میں، نبی کو چھوڑ کر نہ بھاگتے تو اور کیا کرتے، نبی کو چھوڑ کر نہ بھاگتے تو اور کیا کرتے، پسینہ چھوٹتا ہے موت سے نظریں ملانے میں، پسینہ چھوٹتا ہے موت سے نظریں ملانے میں، ہمیں اعراض لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں جنت میں، ہمیں اعراض لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں جنت میں، جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں رضا کے آستانے میں، جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں رضا کے آستانے میں۔ ناظرین، یہ تھے جناب راز گوپال پوری صاحب، بہترین شاعری، بہترین ادائیگی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات آگے بڑھا جائے۔ میں چاہتا ہوں یہاں ایک اور بہترین آواز، ایسی آواز جو کہ کانوں سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچتی ہے، بہترین کلام کے مالک اور بڑی اچھی آواز کے مالک محترم جناب چاند فضل گوپال پوری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اپنا کلام پیش کریں۔ میں نے آواز انہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، یہ بھی آواز ملائے میری آواز کے ساتھ، محترم جناب چاند فضل گوپال پوری صاحب۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ سعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں عزاداری سے کہ آج انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ ابتدا میں 4 مصرے حاضر خدمت ہیں۔ جو تعویذ نام رضا کا بندھا ہو، جو تعویذ نام رضا کا بندھا ہو، جو تعویذ نام رضا کا بندھا ہو، یہ ممکن نہیں راہ میں حادثہ ہو، یہ ممکن نہیں، تو وہ کیوں مبتلا ہو پریشانیوں میں، وہ کیوں مبتلا ہو پریشانیوں میں، امام رضا جس کا مشکل کشا ہو، جو تعویذ نام رضا کا بندھا ہو، یہ ممکن نہیں راہ میں حادثہ ہو۔ ایک مطلع چند اشعار حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کاظم کی تم ہو ایسی کمائی علی رضا،
کاظم کی تم ہو ایسی، کاظم کی تم ہو ایسی کمائی علی رضا، ممکن نہیں تمہاری بڑائی علی رضا، ممکن نہیں تمہاری، تو آئی ہے جب بھی منزل دشوار سامنے، آئی ہے جب بھی منزل دشوار سامنے، تم نے ہماری لاج بچائی علی رضا، تم نے ہماری لاج بچائی علی رضا، ہونٹوں پہ میرے آتا ہے جب بھی تمہارا نام، ہونٹوں پہ میرے آتا ہے، ہونٹوں پہ میرے آتا ہے جب بھی تمہارا نام، ہوتے ہیں دور مرز وبائی علی رضا، کاظم کی تم ہو ایسی کمائی علی رضا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لائے بھی کیسے کوئی فضائل شمار میں، لائے بھی کیسے کوئی، لائے بھی کیسے کوئی فضائل شمار میں، ہے قم کی شاہزادی کا بھائی علی رضا، ہے قم کی شاہزادی کا، ملاحظہ فرمائیں کہ عظمت کہاں تمہاری، کہاں چاند کی زبان، عظمت کہاں تمہاری، کہاں چاند کی زبان، عظمت کہاں تمہاری، کہاں چاند کی زبان، تم نے ہی طرز مدح سکھائی علی رضا، تم نے ہی طرز مدح، صلوات پڑھ لیں حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآجل فرجہم۔ ایک مطلب چند اشعار اور حدیث خدمت میں، مطلب ملاحظہ فرمائیں، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، نام اولاد علی، نام اولاد علی و فاطمہ لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، اور شعر بلا رہا میں کہ بن گئی ہر بار تصویر جنا قرطاس پر، بن گئی ہر بار تصویر جنا قرطاس پر،
جب قلم کی نوک سے، جب قلم کی نوک سے کرب و بلا لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، نام اولاد علی و فاطمہ لکھا گیا۔ اور یہ ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ پڑ گئے جس دم مورخ مال و زر کی فکر میں، پڑ گئے جس دم مورخ مال و زر کی فکر میں، کربلا کی جنگ کو، کربلا کی جنگ کو بھی حادثہ لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، اور تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، تشنگی میں مسکرا کر جیت لی جب کربلا، نام پر اصغر کے، نام پر اصغر کے حق کا مارکا لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، پرورش اکبر کی اس انداز سے زینب نے کی، پرورش اکبر کی اس انداز سے زینب نے کی، کہ فخر یوسف ہم شبیہ ہے، فخر یوسف ہم شبیہ ہے مصطفیٰ لکھا گیا، فخر یوسف ہم شبیہ ہے مصطفیٰ لکھا گیا، اس قدر راتیں گزاری سجدہ معبود میں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اس قدر راتیں گزاری سجدہ معبود میں، سید سجاد کو، سید سجاد کو زین اللبا لکھا گیا، صبر کا تاریخ میں جب ترجمہ لکھا گیا، اور چاند آنکھوں سے گرا جو مجلس شبیر میں، چاند آنکھوں سے گرا جو مجلس شبیر میں، ضامن اشک عذاب، ضامن اشک ضامن بخشش میرا اشک عذاب لکھا گیا، ضامن
कोशिश मेरा अश्के अज़ा लिखा गया, सब्र का तारीख में जब तर्जुमा लिखा गया। नाजरीन, ये थे जनाब चांद फजल गोपालपुरी साहब। आपने महसूस किया होगा बेहतरीन आवाज़ के साथ बेहतरीन शायरी। यकीनन खुदा की अता है, मौला का करम है। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कानों तक नहीं आती हैं, बल्कि कान से होते हुए दिल तक पहुँचती हैं और दिल के अंदर अपना एक आलीशान मकान बनाने में कामयाब होती है। उन्हीं आवाज़ में से एक आवाज़ थी जनाब चांद गोपालपुरी साहब की। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे आपके सामने। आइए हज़रात, मुझे एहसास हो रहा है कि हमारी ये आज की महफिल मंजिल उरूज तक पहुंच गई है, और जब महफिल मंजिल उरूज तक पहुंचती है तो हमें हमारे बस्ती में जनाब उरूज गोपालपुरी साहब की ज़रूरत होती है। बुजुर्ग शायर, मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश हूँ जनाब उरूज गोपालपुरी साहब की तरफ कि आएँ और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। जनाब उरूज गोपाल। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। मौलाए कायनात की शान में चंद अशआर समाअत फरमाएं। न जामो मीना न कौसर तलाश करते हैं, न जामो मीना न कौसर तलाश करते हैं, मुहिब अली के समंदर तलाश करते हैं, मुहिब अली के समंदर तलाश करते हैं। अली के चाहने वाले हैं ऐसे रिन है ये, अली के चाहने वाले हैं ऐसे रिन है ये, कुमार में भी ये कौसर तलाश करते हैं, कुमार में भी ये कौसर तलाश करते हैं। शराबे इश्क़े अली पी चुके हैं बचपन में, शराबे इश्क़े अली पी चुके हैं बचपन में, महे तहूर से बेहतर तलाश करते हैं, महे तहूर से बेहतर तलाश करते हैं। अब बता दे खाने काबा को, बना दे खाने काबा को मैं कदा साकी, बना दे खाने काबा को मैं कदा साकी। ये बूतराबी भी जी भर तलाश करते हैं, ये बूतराबी भी जी भर तलाश करते हैं। शराबे इश्क़े अली बावजू ये पीते हैं, शराबे इश्क़े अली बावजू ये पीते हैं। गदीरी मैं का समंदर तलाश करते हैं, गदीरी मैं का समंदर तलाश करते हैं। कसम है आपकी मौलूदे खाने काबा, कसम है आपकी मौलूदे खाने काबा, ये 5 12 72 तलाश करते हैं। अली को हमदो जाफर तलाश करते हैं, अली को हमदो जाफर तलाश करते हैं। कई दिनों से पैगंबर तलाश करते हैं, कई दिनों से पैगंबर तलाश करते हैं। चंद अशआर हज़रत अब्बास अलमदार की शान में समाअत फरमा लें। खुशबुए वफा है गुलशन में, कलियों में नकहत बाकी है, खुशबुए वफा है गुलशन में, कलियों में नकहत बाकी है। अब्बास तेरे दम से गुल में खुशबू की लताफत बाकी है, अब्बास तेरे दम से गुल में खुशबू की लताफत बाकी है। कट जाने पे भी अब्बास तेरे हाथों में ताकत बाकी है, कट जाने पे भी अब्बास तेरे हाथों में ताकत बाकी है। जिन हाथों ने काटे हाथ तेरे उन हाथों में लुकनत बाकी है, जिन हाथों ने काटे हाथ तेरे उन हाथों में लुकनत बाकी है। अब्बास कलम बाजू तेरे एजाज दिखाते हैं अब भी, अब्बास कलम बाजू तेरे एजाज दिखाते हैं अब भी। ये नस्म है जब से मिंबर पर मिंबर की हुर्मत बाकी है, ये नस्म है जब से मिंबर पर मिंबर की हुर्मत बाकी है। चुल्लू में उठाकर दरिया से इस तरह जरी ने फेंका है, चुल्लू में उठाकर दरिया से इस तरह जरी ने फेंका है। अब भी है रवानी पानी में मौजों में हरकत बाकी है, अब भी है रवानी पानी में मौजों में हरकत बाकी है। 61 हिजरी के बाद लगा पहराना कभी भी पानी पर,
61 हिजरी के बाद लगा पहरा न कभी भी पानी पर, अब्बास नहीं साहिल पे मगर अब्बास की दहशत बाकी है, अब्बास नहीं साहिल पे मगर अब्बास की दहशत बाकी है। आका ने अलमदारी का शरफ बख्शा है मुझे, मैं नाजा हूँ। मौला फरमाते हैं आप आका ने अलमदारी का शरफ बख्शा है मुझे, मैं नाजा हूँ। अब कोई नहीं चाहत मुझको, बस जंग की हसरत बाकी है। अब कोई नहीं चाहत मुझको, बस जंग की हसरत बाकी है। अब्बास दिलावर को जाकर पैगाम सबा दे दे मेरा, अब्बास दिलावर को जाकर पैगाम सबा दे दे मेरा। दुनिया में रहेगा ऊंचा आलम जब तक ये शीयत बाकी है, दुनिया में रहेगा ऊंचा आलम जब तक ये शीयत बाकी है। यूसुफ के अखी ने भाई के रिश्ते को किया बदनाम मगर, यूसुफ के अखी ने भाई के रिश्ते को किया बदनाम मगर, भाई की इज्जत दुनिया में गाजी की बदौलत बाकी है। कहती है कसीदा पढ़ के वफा, कहती है कसीदा पढ़ के वफा, जाने राह खुदा में करके वफा, जान राह खुदा में करके फिदा। प्यासे ने पिया आबे कौसर, पानी की नदामत बाकी है। मासूम आलम की मेरे कानों में सदा आती है उरूज। मख्ता समात फरमाए खास तौर से मासूम आलम की मेरे कानों में सदा आती है उरूज। लिल्ला लिखो ना मख्ता, भी अब्बास की मिदत बाकी है। हजरात, ये थे जनाब उरूज गोपालपुरी साहब। यकीनन अब हमें एहसास हो गया कि हमारा जश्न मंजिल उरूज तक पहुंच गया है, और सरजमीन गोपालपुर सीवान में भी जब कोई भी महफिल मंजिल उरूज तक पहुंचती है तो हमें जनाब उरूज गोपालपुरी की ज़रूरत होती है। उरूज गोपालपुरी साहब बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे, आप महजूज हो रहे थे। नाज़रीन, मैं आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आप सबके हक़ में दुआ करता हूँ वाला आप सबको सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। मुसलसल आप हमारे चैनल के साथ फेसबुक पेज पर अज़ादारी चैनल 72 के साथ जुड़े रहे और लाइव महफिल आपने सुनी, माशाल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात, अब हमारे बस्ती के बुजुर्ग शायर, उस्ताद शायर मोहतरम जनाब कैस गोपालपुरी साहब की तरफ मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से तमाम सामाईन को नवाजें। उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर मोहतरम जनाब कैस गोपालपुरी साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामाईन को नवाजें। हाज़रीने महफिल ऑनलाइन, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाएं। रात का खौफ है न डर दिन का, रात का खौफ है न डर दिन का, रोबे इंसान न दबदबा जिन का। रात का खौफ है न डर दिन का, रोबे इंसान न दबदबा जिन का। मैं हूँ महफूज, मैं हूँ महफूज हादसात में भी, मैं हूँ महफूज हादसात में भी। मोजज़ा है इमामे ज़ामिन का, मैं हूँ महफूज हादसात में भी। मोजज़ा है इमामे ज़ामिन का। मुलाज़ा फरमाएं। मतलब पेश खिदमत है कि ज़ुबान पर रहे मेरे मिदहत रज़ा की, ज़ुबान पर रहे मेरे मिदहत रज़ा की। फले फूले दिल में मोहब्बत रज़ा की, नबूवत रज़ा की, इमामत रज़ा की। नबी की शरीयत रज़ा की,
नबी की शरीयत, शरीयत रज़ा की, नबी की इताअत, खुदा की इताअत, नबी की इताअत, खुदा की इताअत, खुदा की इताअत, इताअत रज़ा की, खुदा की इताअत, इताअत रज़ा की। खिले फूल मिधत के होठों पे मेरे, खिले फूल मिधत के होठों पे मेरे, करूं जब बयां मैं फजीलत रज़ा की, करूं जब बयां मैं फजीलत रज़ा की। अंधेरों से कह दो कि मुंह को छुपा लें, अंधेरों से कह दो कि मुंह को छुपा लें, कि है जलवा फरमा विलादत रज़ा की। अंधेरों से कह दो कि मुंह को छुपा लें, कि है जलवा फरमा विलादत रज़ा की। है आगोश, ये शेर बतौर खास मुलादा फरमाए कि है आगोश नजमा की रहले तहारत, है आगोश नजमा की रहले तहारत, करें क्यों न काजिम तिलावत रज़ा की। है आगोश नजमा की रहले तहारत, करें क्यों न काजिम तिलावत रज़ा की। और संवर जाए बदकिस्मतों की भी किस्मत, संवर जाए बदकिस्मतों की भी किस्मत, जो हो जाए उन पर इनायत रज़ा की। संवर जाए बदकिस्मतों की भी किस्मत, जो हो जाए उन पर इनायत रज़ा की। तो ये शेर भी बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि खलीले खुदा आपको हो मुबारक, खलीले खुदा आपको हो मुबारक, जहां में है कायम ज़ियाफत रज़ा की। खलीले खुदा आपको हो मुबारक, जहां में है कायम ज़ियाफत रज़ा की। शेर मुलाजा फरमाएं कि है मामून बाकी न दरबार शाही, है मामून बाकी न दरबार शाही, मगर है जहां में इमामत रज़ा की, मगर है जहां में इमामत रज़ा की। नेवाला शेर मुलादा फरमाए, तारीख को शेर में पेश कर रहा हूं कि नेवाला बना शेर कालीन का वो, नेवाला बना शेर कालीन का वो, जो पाले था दिल में अदावत रज़ा की, जो पाले था दिल में अदावत रज़ा की। उड़े होश उस वक्त दरबारियों के, शेर मुलादा फरमाए, उड़े होश उस वक्त दरबारियों के, नजर आई जिस दम करामत रज़ा की। उड़े होश उस वक्त दरबारियों के, नजर आई जिस दम करामत रज़ा की। लगी आतिशे बग़्ज़ हासिद के दिल में, लगी आतिशे बग़्ज़ हासिद के दिल में, ज़माने पे छाई जो शोहरत रज़ा की। लगी आतिशे बग़्ज़ हासिद के दिल में, ज़माने पे छाई जो शोहरत रज़ा की। कहाँ मुँह छुपाएंगे अपना मुनाफिक, कहाँ मुँह छुपाएंगे अपना मुनाफिक, ज़मीं से फलक तक हुकूमत रज़ा की। कहाँ मुँह छुपाएंगे अपना मुनाफिक, ज़मीं से फलक तक हुकूमत रज़ा की। अब मुझे खौफ महशर, मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए, मुझे खौफ महशर भला कैस क्यों हो, मुझे खौफ महशर भला कैस क्यों हो, मैं रहता हूँ ज़ेरे ज़मानत रज़ा की। मुझे खौफ महशर भला कैस क्यों हो, मैं रहता हूँ ज़ेरे ज़मानत रज़ा की। हाज़रीन, ये शेर ऑनलाइन के ज़रिए मैं पढ़ रहा था, और जाहिर है कि जब महफिल में मजमा होता है उस वक्त पढ़ने का कुछ और अंदाज होता है, लेकिन हुकूमत के वक्त की पाबंदी, और जाहिर है कि ये सभी के लिए ज़रूरी है। हमारे उलमा ने भी
इसी का हुक्म दिया है कि हुकूमत की बातों पर अमल किया जाए। लिहाजा हम अपनी महफिलें ऑनलाइन करके तमाम सामीन को इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाशहादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा हजरत ये थे जनाब कैस गोपालपुरी साहब, बेहतरीन कलाम से आपको नवाज रहे थे। बिल्कुल कैस गोपालपुरी साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, काफ़ी अरसे से अज़ा के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप हजरात इनके हक़ में दुआ ज़रूर करें, मौला सलामत रखे, मौला महफूज रखे। आइए हजरात, मोहतरम कैस गोपालपुरी साहब के ही एक शेर से अब मैं बिल्कुल मुकम्मल हुई हमारी महफिल तकरीर के लिए मैं कैस साहब के एक शेर से दावत सुखन देता हूँ अलहाज मौलाना सैयद तस्लीम रज़ा नकवी साहब क़िबला से कि इनके कदमों में हुकूमत को बदलते देखा, इनके कदमों में हुकूमत को बदलते देखा। कैस बातिल की तबाही है हमारे उलमा, कैस बातिल की तबाही है हमारे उलमा। आइए हजरात, तकरीर के लिए मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ अलहाज मौलाना सैयद तस्लीम रज़ा नकवी साहब क़िबला से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप तमाम नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़िबला का इस्तक़बाल फरमा दें। आऊज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल मुखातब ताहा व यासीन व साहिबुद्दीन अज़्ज़ाहिर व ज़मानुल बाहिर वल लिसानुज़ ज़ाकिर वल क़ल्बुश शाकिर वल अबाइल खाबिर वल उम्महातित तवाहिर वन नबिय्यिल मुमज्जद वर रसूलुल मुसद्दद सुम्मिया फिस समाए अहमद व फिल अर्ज़ि बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन आमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम ततहीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाज़रीन जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, आप सब की खिदमत में सबसे पहले मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसन आसिफ सल्लमू जो माशाअल्लाह एक बेहतरीन चैनल के ज़रिए से और एक बेहतरीन कोशिश के ज़रिए से ज़िक्र अहले बैत रसूल को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कोविड-19 के ज़माने में भी बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपने प्रोग्राम को और अपने काम को और अपने मिशन को ये आगे बढ़ाए हुए हैं। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के विलादत के मौके पर यह पुरनूर जश्न का एहतमाम किया गया है। खाने काबा की तामीर के बाद शेखुल अंबिया हज़रत इब्राहीम यानी 4000 अंबिया के वालिद, 4000 नबियों के बाप, और वो जिन्होंने बाबुल से लेकर मिना तक के इलाके को तौहीद की खुशबू से मामूर कर दिया, वो जो नारे नमरूदी से सलामती के साथ या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम के साए तले नमरूदियत की नाक को रगड़ कर सलामती के साथ बाहर आए, वो इब्राहीम तामीर खाने काबा के बाद खाने काबा की फसील पर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं अपने परवरदिगार आलम से और दुआओं की झड़ी लगा दी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक मिन ज़ुर्रियतिना
وأمتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. یہ سب ابراہیم پیغمبر کی دعا ہے جو تعمیر کعبہ کے بعد فصیل کعبہ سے بلند ہو رہی ہے. دعا کرتے کرتے ایک مرتبہ ابراہیم پیغمبر کہتے ہیں کہ فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم. اے میرے اللہ تو نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کام کو پورا کیا. تیرا گھر اس غیر ذی زرع وادی میں بن کر تیار ہو گیا ہے. آذان دی جا چکی, اذن فی الناس, آذان دی جا چکی ہے. اے میرے معبود تیرے حکم کی تعمیل کامل طور پر کر دی گئی. اے میرے معبود بس اب تو میری ایک دعا کو قبول کر لے, اور وہ دعا یہ ہے کہ فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم. تو اب لوگوں کے دلوں کو میری ضروریت کی طرف, تحوی علیہم میری ضروریت کی طرف موڑ دے. بس اس کا صلہ تیرے گھر کو بنانے کا, اس غیر ذی زرع وادی کو آباد کرنے کا صلہ مجھے یہ دے کہ انسانیت کے دلوں کو تو میری ضروریت کی طرف موڑ دے. بس خداوند عالم نے ابراہیم کی ہر دعا کی طرح اس دعا کو بھی قبول کیا, اور اس شان سے قبول کیا کہ جدھر جدھر ذریت ابراہیم چلی ادھر ادھر کائنات کا رخ مڑتا چلا گیا. اگر ذریت خلیل سے ہمارا پیغمبر سرزمین مکہ پر آیا تو پوری کائنات کا رخ مکے کی طرف ہو گیا. اگر ہمارا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچا, یعنی ذریت خلیل نے جب اپنے قدم کو مدینے میں رکھا تو پوری کائنات کا رخ مدینے کی طرف ہو گیا. اسی ذریت خلیل سے اگر کوئی نجف کی بیابان جنگل میں جا کر سو گیا تو پوری کائنات کا رخ نجف اشرف کی طرف ہو گیا, اور نجف علم کا گہوارہ بن گیا. اور اسی ذریت خلیل سے کوئی جا کر بیابان یعنی کربلا میں لیٹ گیا تو پوری کائنات کا رخ کربلا کی طرف مڑا. اور اس طرح مڑا کہ چشمدید یہ کہتے ہیں کہ 40 کے موقع پر جتنا مجمع کربلائے معلیٰ میں ہوتا ہے شاید کئی برسوں کا مجمع ملا کر کے بھی اتنا مجمع مکہ میں موسم حج میں نہیں ہوتا. یہ ذریت خلیل, دعائے خلیل کا اثر تھا. اور اسی ذریت خلیل سے کوئی اگر دور دراز جا کر مشہد مقدس مشہد میں آباد ہو گیا, وہاں جا کر سو گیا تو پھر پوری کائنات کا رخ مشہد کی طرف مڑ گیا. چاہے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہوں, چاہے جبرالٹر کی چوٹیوں کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ شری لنکا کے رہنے والے ہوں. ان کی زبان کچھ ہو, ان کی لسانیات کچھ ہو, ان کا رنگ کچھ ہو, لیکن ان کا رخ مڑا ہوا ہے ذریت خلیل کی طرف. اور ایک بات اور ہے کہ اگر ذریت خلیل نے جس جگہ پر, جس طرح جناب ابراہیم کے قدموں کی یہ برکت تھی کہ جس جگہ پہ قدم رکھا وہ بابرکت اور منور ہوتا چلا گیا, اسی طریقے سے ان کی دعا کی یہ تاثیر تھی کہ ذریت خلیل جدھر مڑتی چلی گئی اس جگہ کو بھی عزت ملتی چلی گئی. اگر ذریت خلیل سے ہمارے پیغمبر نے مکہ میں قدم رکھا تو مکہ مکہ نہ رہا, مکہ مکرمہ ہو گیا. اگر ذریت خلیل نے مدینے میں قدم رکھا تو اب مدینہ مدینہ نہ رہا, مدینہ منورہ ہو گیا. اگر ذریت خلیل نے نجف اشرف میں قدم رکھا تو نجف نجف نہ رہا, نجف اشرف بن گیا. اگر اسی ذریت خلیل سے ذبح اللہ کی تعبیر بن کر حسین ابن علی نے کربلا میں قدم رکھ دیا تو اب کربلا کربلا نہ رہی, کربلا معلیٰ بن گئی. اسی ذریت خلیل سے ہمارے 8ویں امام یعنی حضرت امام رضا نے مدینے سے کافی دور اور ایران کے شہر مشہد میں قدم رکھ دیا تو اب مشہد مشہد نہ رہا, مشہد مقدس بن گیا. یہ دعائے ابراہیم کا اثر تھا کہ ذریت خلیل جدھر گئی فیض پہنچاتی گئی اور اس زمین کو بھی فیض یاب کرتی چلی گئی. میرے دوستو اور میرے عزیزو, میرے بھائیو, بڑا پرکیف جشن منا رہے ہیں آپ. شورا کی بزم سجی ہوئی تھی اور شورا نے اپنے منظوم اشعار کے ذریعے سے خوب خراج عقیدت پیش کیا ہے. آپ محسوس فرمائیں یہ ذریت خلیل کا اثر ہے, دعائے خلیل کا اثر ہے.
کون ہیں؟ یا آپ کے 8ویں امام حضرت امام رضا. امام رضا یعنی حضرت امام موسی کاظم کے فرزند ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتا ہیں اور آپ کے 8ویں امام ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مذہب امامیہ یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق امام 12 ہیں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ کسی کے پاس 2 امام 3 امام تو 3 چٹائی بن جاتی ہے، 4 مسلک بن جاتے ہیں، 2 مسلک بن جاتے ہیں، مگر فقط یہ ذریت خلیل سے وابستگی کی بنیاد پر یا اس کا فیض ہے کہ امام 12 ہیں مگر مسلک ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرے گھرانے کا بچہ بچہ محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں محراب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور اس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا عالم رویا میں یعنی عالم خواب میں. جانے کے بعد میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے قریب بلایا اور اس تشت سے اٹھا کر ایک مشت کھجور مجھے عطا فرمائی. اسے جو میں نے شمار کیا تو کل 18 دانے تھے. میں بڑا سوچتا رہا کہ 18 دانے سے مراد کیا 18 برس ہے؟ یعنی اب میں صرف 18 ہی برس زندہ رہوں گا؟ اس خواب کی تعبیر کیا یہی ہوگی؟ میں سوچتے میں نے صبح کہہ دیا. جیسی اذان پڑی میں مسجد کی طرف چلا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ اسی شان سے جس شان سے ہم نے حضور کو محراب میں بیٹھے دیکھا تھا، جس انداز میں بیٹھے دیکھا تھا، اسی انداز میں علی ابن موسی رضا تشریف فرما ہے. جیسے ہی قریب گیا سلام کیا، سلام کا جواب ملا اور کہا ذرا قریب آؤ. میں قریب پہنچا تو ایک مشت کھجور اٹھایا اور مجھے عطا کر دیا. جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو کل 18 دانے تھے. میں حیرت میں پڑ گیا. خواب میں ہم نے حضور سے لیا تو وہ بھی 18 دانے، یہ جاگتے میں دے رہے ہیں تو 18 دانے. تو وہ کہتا کہ کیا مجھے کچھ اور مل سکتی ہے؟ تو فوراً امام جواب دیتے ہیں کہ اگر خواب میں تو نے میرے جد سے کچھ زیادہ لیا ہوتا تو میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا. جب تجھے وہاں اتنی ملی ہے تو یہاں بھی اتنی ہی ملے گی. میرے عزیزو غور نہیں کیا کیسی مشابہت تھی کہ جن کی مشت بھی، جن کی مٹھی میں بھی فرق نہ تھا، یعنی گویا پیغمبر نے نہیں اٹھایا، امام نے اٹھایا. تو جب جن کی مٹھیوں میں فرق نہ تھا، ان کی کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کے اسوہ میں تفریق کیسے پیدا کی جا سکتی؟ یہی وجہ ہے کہ جو میرے حبیب بول رہے ہیں وہی علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں، جو علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں وہی فاطمہ زہرا بول رہی ہیں، جو فاطمہ زہرا بول. صحابہ کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اہل بیت کی باتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد، اس گھرانے کا بچہ بچہ محمد ہے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، تمہیں ایک چھوٹی سی بات، چونکہ بڑی اہم تاریخ ہے. آپ کی امام 8ویں امام جو مشہد مقدس ایران کے شہر میں لیٹے ہوئے ہیں، جب یہ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں بادشاہ وقت کے ساتھ ولی عہد بن کر، تو راستے متعدد مذہب امامیہ ہیں. بڑی اہمیت ہے ان امام کی. جب وہ راستے میں پہنچے ہیں تو محرم کا چاند نمودار ہو گیا. جیسے ہی محرم کا چاند افق پر دیکھا، حکم دیا کہ سارے پردوں کو سیاہ کر دیا جائے. لہذا ساری عماریوں کے، محملوں کے، خیموں کے پردے سیاہ کر دیے گئے. غلاموں کو حکم دیا کہ سیاہ لباس پہن لیے جائیں. سب نے سیاہ لباس پہن لیا. دابل خدائی جو اس زمانے کا بہترین شاعر تھا اسے بلایا، کہا کہ تجھے کربلا کا مرثیہ پڑھنا ہے. کہا کہ امام میں حاضر ہو جیسا حکم ہوگا. امام فوراً اٹھ کر اندر گئے، ساری خواتین کو اکٹھا کیا اور ایک قنات اپنے ہاتھوں سے بیچ میں تان دیا. اس طرف خواتین بیٹھی ہیں، اس طرف سارے مرد بیٹھے ہیں. دابل خدائی کو حکم ہوا کہ جاؤ دابل اور کربلا کا مرثیہ پڑھو. لہذا دابل منبر پر آئے اور انہوں نے واقع کربلا کو مرثیہ کا رنگ دے کر بیان کرنا شروع کیا. پھٹس پڑ گئی. ادھر خواتین بھی رو رہی تھی، ادھر مرد بھی رو رہے تھے. اور جب
جب مجلس تمام ہوئی تو آپ نے بہترین کھجور منگوائے تھے، ایک ایک حصہ سارے مجمع میں تقسیم کیا اور 2 حصہ پڑھنے والے داول خزائی کو دیا۔ لہذا آج یہ مجلس جو ہمارے ہاں قائم ہوتی ہے، بس یہ خاندان اہل بیت یعنی امام علی رضا نے جو سلیقہ سکھایا اسی کے مطابق قائم کی جاتی ہے میرے دوستو۔ اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سند ہے، کہاں لکھا ہے؟ بھئی سند کی کیا ضرورت ہے جب خاندان محمد کا ایک فرد اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو اب اس سے بڑی کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے میرے دوستو۔ تو بس نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے اور ابھی شہر نیشا پور کے قریب پہنچے ہیں کہ خبر پہنچ گئی کہ فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی نیشا پور میں خبر پہنچی، چوراہے پر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، تیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف مجمع ہی مجمع، کیوں ایک اشتیاق تھا کہ خاندان محمد یعنی فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں، فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں، ایک دیدار نصیب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس گھرانے میں ایک فیض ہے، اور فیض یہ ہے کہ ابراہیم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر ہمارے 12ویں امام تک اتنی مشابہت ہے، اتنی مشابہت ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علی اکبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ امام حسین کے بیٹا تھے، کہ وہ اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چال میں، شکل میں، شباہت میں، ہر اعتبار سے ہمارے پیغمبر کی تصویر نظر آتے تھے، پیغمبر کی تصویر نظر آتے تھے۔ تو جب یہ قافلہ شہر نیشا پور کے قریب پہنچا تو وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا، بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا۔ جیسے ہی قریب پہنچے ہر طرف سے آواز آنے لگی، یا امام اپنی بس ایک نظر زیارت کرا دیجئے۔ محمل کا ذرا سا پردہ ہٹایا، رخ نکالا، لوگوں نے جو دیکھا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم پیغمبر اسلام کو بالکل روبرو دیکھ رہے ہیں، بالکل روبرو دیکھ رہے ہیں۔ ایک داڑے ماشوق اشتیاق سے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایک دم عقیدت اپنی عروج پر پہنچ چکی تھی، ایک ایسی کیفیت طاری تھی۔ اسی میں صحابہ نے، اس مجمع نے آواز لگانا شروع کیا کہ حضور آپ بس اپنے جد کی ایک حدیث ہمیں سنا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ادھر سے حدیثیں تو بہت ملی ہیں لیکن بغیر کسی واسطے کی حدیثیں نہیں، ایک حدیث فقط آپ سنا دیجئے۔ بس آپ گویا ہوئے کہ سنو، میں نے سنا اپنے والد حضرت امام موسی کاظم سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے، اور حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ ہم نے سنا اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے، اور حضرت محمد باقر کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے والد حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے والد علی مرتضیٰ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے حدیث قدسی بیان فرمائی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حسن، جان لو کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ میرے دوستو میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سلیقہ سکھایا ہے، دیکھا آپ نے اس پورے سلسلے میں حدیث جو بیان کیا گیا، کوئی غیر معروف نام ہے، کوئی مجہول نام ہے، کوئی گمنام شخص ہے، نہیں، ایک کے بعد ایک، بس وہی ایک گھرانہ ہے۔ امام علی رضا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آ جاتی ہے اور میں نے یہ حدیث بیان کیا، لا الہ الا اللہ حسن، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ کہتے ہوئے آپ ذرا سا آگے بڑھے، پھر سواری روکی، محمل سے سر نکالا، کہا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط ہے اہل بیت رسول کی محبت۔
اس لیے کہ کل اسالکم علیہ اجرن الا المعدتا فی القربہ، جان لو کہ تمہارے پیغمبر نے یہ جو رسالت پہنچائی ہے اس کے عوض میں کوئی اجرت نہیں لیا ہے۔ جب اللہ نے کہا، جب اجرت کی بات آئی تو حکم خدا ہوا کہ اے میرے حبیب بتاؤ تمہیں کیا اجرت چاہیے؟ لا اسالکم علیہ اجرا الا المعدتا فی القربہ، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قربہ سے محبت اختیار کریں۔ تو گویا اگر آپ نے اہل بیت رسول سے محبت کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اجر رسالت ادا کیا، اور جب تک اجر رسالت ہی ادا نہ ہو تو جس ذریعے سے لا الہ الا اللہ آپ تک پہنچا ہے پھر معنی ہی کیا رہ جائیں گے۔ اور ایک مختصر سی بات میں نے جو شروع کیا تھا اسی پر تمام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب شہر نشاپور آپ پہنچیں گے تو وہاں آپ 8ویں امام کے قدموں کے نشان پتھر پر پائیں گے، قدموں کے نشان۔ جو لوگ حج پر جا چکے ہیں تو وہاں خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم پیغمبر کے قدموں کے نشان دیکھیں گے۔ قسم بخدا مکہ میں ابراہیم پیغمبر کے قدم کے نشان دیکھیں اور نشاپور میں امام رضا کے قدم کے نشان دیکھیں، ذرہ برابر بھی فرق محسوس نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذریت خلیل ہیں، ابراہیم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آخری امام تک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا ہے، چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو، رسالت کا معاملہ ہو، فقہ کی بات ہو، ذرہ برابر بھی تفریق نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں وحدانیت چاہیے تو در رسالت تک آؤ، اور اگر رسالت کی سمجھ چاہیے تو در اہل بیت تک آؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میرے دوستوں چونکہ یہ عجب زمانہ ہے، کورونا نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور سبھی پریشان ہیں، تو میں ریسرچ کرنے والوں کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کروں گا کہ طب امام رضا، امام رضا علیہ السلام نے جو طب کے سلسلے میں واضح نشاندہی کی ہے، اگر ہمارے تعلیم یافتہ لوگ طب امام رضا کی طرف بھی رجوع کریں تو شاید ضرور اس میں دنیا کو اس پریشانی سے نجات کے کوئی راز پتہ چل سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی بہت ساری طب ایسی ہے کہ جس کی طرف دنیا ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ امام رضا کے ایسے ایسے فرمودات ہیں، جیسے امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شہد تحفہ دے تو ہرگز اسے واپس نہ کرو، منقع کھاؤ، یہ تمہارے سفرا کو دور کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، بلغم کو دور کر دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی کتنی باتیں۔ طبی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لائبریری میں موجود ہیں، مگر اس پر ریسرچ کی کمی ہے۔ اے کاش کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماتا اور خداوند عالم ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، اور جشن کے بانیان، جشن کا اہتمام کرنے والے، اور اس جشن میں جنہوں نے منظوم خراج عقیدت پیش فرمایا ان سب کے اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت رسول ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ناظرین، ابھی آپ کے سامنے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید تسلیم رضا نقوی صاحب کی خطابت ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیان سے یقیناً آپ کے قلوب کو منور فرمایا۔ میں مولانا موصوف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ پھر سے ہم اپنی عزاداری چینل 72 کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے حق میں دعا کرتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ شعر ثابت ہوا کہ ہر حال میں امام کی مدحت کریں گے ہم نے جشن سجایا، آپ سب نے شرکت کی، والا آپ سب کو اجر دے۔ بالکل حالات کیسے بھی ہوں، دور کیسا بھی ہو، بھلے ہی وہ مجبوری کے تحت ہی حالات جیسے ہوں، لیکن ذکر اہل بیت کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر دور میں، ہر حالات میں ذکر اہل بیت اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ سب سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش بھی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج عزاداری چینل 72 کو لائک نہیں کیا ہے
تو برائے کرم لائک کریں اور ویڈیوز اچھی لگے تو شیئر کریں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل عزاداری 72 کو آپ سبسکرائب کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. لیٹسٹ ویڈیو پانے کے لیے یوٹیوب پر بیل آئیکن ہمارے چینل کا ضرور دبا دیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اس جشن کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا اس وقت جو وبا پھیلی ہے، مولا اس وبا سے تمام ہی عالم انسانیت کو محفوظ رکھ. کہہ سکتے ہیں ہم اے میرے مولا رضا تیری عطا ہو جائے کر، اے میرے مولا رضا تیری عطا ہو جائے کر. یہ کورونا بھی نظر آئے قضا کے سامنے، یہ کورونا بھی نظر آئے قضا کے سامنے. یقیناً محرم نزدیک ہے، ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں لیکن عزائے حسین نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم سب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہر اپنی نماز کے بعد دعا ضرور کریں کہ مولا اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ کرے. ناظرین پھر سے آپ سب کا شکریہ، اور ہمارے فیس بک پیج کو آپ ضرور لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایپ پلے اسٹور پر ہے عزاداری میڈیا کے نام سے، اس پہ بھی MP3 آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پلے اسٹور پہ جا کے ہمارا عزاداری میڈیا کے نام سے جو ایپ ہے آپ اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فی الحال کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. فقط السلام.